بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو تعریف کی اس کا میں مستحق نہیں ہوں، لیکن جو بی آر ٹی پروجیکٹ کی سکسیس ہے، جو اس کی کامیابی ہے، اس پہ ہم سب فخر کرتے ہیں. خاص طور پہ جو اس کو گولڈ سٹینڈرڈ ایوارڈ ملا، جو اس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی. یار میں کاغذ پڑھتا نہیں. جو میرے خیال میں 3-4 باتیں کرنے کی ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ اگر کریڈٹ جاتا ہے تو ایک تو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ویژن کو جاتا ہے. ان کی ویژن بی آر ٹی نہیں تھی، وہ تو ایک چھوٹا سا ایک پروجیکٹ ہے، لیکن چونکہ اس صوبے نے عمران خان پہ اعتماد سب سے پہلے کیا، یہ ضرور عمران خان صاحب کی ویژن تھی کہ ہماری قوم، ہمارا ملک، اور جب اس صوبے میں گورنمنٹ آئی کہ یہ صوبہ جو ہے وہ ترقی کا ایپیٹائٹ ڈیولپ کرے اور وہ چیزیں کرے جو کہ پاکستان میں ناممکن سمجھی جاتی. ضروری نہیں ہے کہ ہمارا گورننس سسٹم، ہمارا جو ملک اور صوبہ اور شہر چلانے کا طریقہ، فیسلٹیز جو ہے وہ 20ویں صدی 19ویں صدی میں پھنسی ہوئی ہو. بی آر ٹی ایک ایگزامپل ہے، ہمارا صحت کارڈ ایک اور ایگزامپل ہے، جو ہم نے یہاں پہ ریسکیو سروس بنائی اور ایکسپینڈ کی. بہت سے ایگزامپلز ہیں. جو ہمارا پولیس ایکٹ ہے، جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ آٹونومی دیتا ہے، جو فنڈنگ فلوز لوکل گورنمنٹ کو گئے، اور ان سب کی بدولت جو پختونخوا ہے 2013 کا اور 2022 کا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ویژن کا. جہاں تک بی آر ٹی کا تعلق ہے، میرے خیال میں دو انڈیویجولز کو اگر خصوصاً کریڈٹ جاتا ہے. باقی اس میں بہت لوگوں نے اپنا رول ادا کیا ہے. میں نے بھی تھوڑی بڑی کوشش جو ہے وہ کی ہوگی، لیکن ایک جو ہمارے چیف منسٹر تھے پرویز خٹک صاحب، کیونکہ ہم سب کو یاد کرنا چاہیے کہ اس پروجیکٹ پہ کتنی تنقید انہوں نے نہیں اٹھائی. میرے خیال میں پاکستان میں بی آر ٹی سے برا منصوبہ 1947 کو چھوڑیں، انگریزوں کی 200 سال کی حکومت کو بھی چھوڑیں، پتہ نہیں وہ مغلیہ دور اور دہلی سلطنت اور کون سے ٹائم سے جو ہے وہ نہیں کیا ہوگا. اتنی تنقید جو ہے وہ انہوں نے بی آر ٹی اٹھائی. اور بہت سے ہمارے پارٹی کے اندر بھی لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ شاید یہ پروجیکٹ وقت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن خٹک صاحب کا یہ پروجیکٹ ضرور ویژن تھا. تو میرے خیال میں جس بندے نے اتنی تنقید اٹھائی ہو، خٹک صاحب ہمارے سینئر بھی ہیں، تو جب ایک پروجیکٹ کامیاب ہو تو ان کو کریڈٹ دینا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد چیف منسٹر محمود خان صاحب کو، کیونکہ ان کو یہ پروجیکٹ وراثت میں ملا، چیلنجز کے ساتھ ملا، انہوں نے تو شاید شروع بھی نہیں کیا تھا، لیکن خٹک صاحب جتنی تنقید تقریباً ان کو بھی اٹھانی پڑی. لیکن لیڈرشپ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ تنقید ایبزارب کریں اور بڑے فیصلے لیں. اور انہوں نے یہ سارا پروسیس جو ہے وہ لیڈ کیا بی آر ٹی کی کمپلیشن کا، اور اس میں ڈیلیز آتے گئے، کمپلیکسٹیز، کیونکہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا. پورے شہر کے بیچ میں ایک پروجیکٹ جو ہے وہ یہ کرنا، اگر کسی نے باہر کے ملک بھی دیکھے ہو، میں 17 سال پاکستان سے باہر گزارے، یہ آسان کام نہیں ہے. تو ماشاءاللہ 14 اگست میرے خیال میں 14 اگست 2020 کو جو ہے وہ سروسز شروع ہوئی، اور جو فگرز ہیں، جو آکیوپنسی ہے، یہ ساری تو ایکسپلین ہو گئے ہیں. میرے خیال میں جو اس کی سکسیس، اس کی کامیابی کا جو 3-4 ثبوت
ایویڈنسز ہیں وہ بہت آسان ہے. ایک تو آپ بسز کے اندر دیکھیں, فل لوگ بیٹھے ہوئے, اکثر کھڑے ہوئے. مجھے کسی نے کہا کہ یار سیٹ ہمیشہ نہیں ملتی. یعنی کہ یار لندن میں بھی نہیں ملتی. یہ پروجیکٹ کی کامیابی کا ایک ثبوت ہے کہ آکیوپنسی جو ہے وہ صرف سیٹڈ آکیوپنسی نہیں, جیسے باہر کے ملکوں میں بی آر ٹی کامیاب یا جو پبلک ٹرانسپورٹ سروسز کامیاب ہوتے ہیں, وہ کامیاب اس بات پہ ہوتے ہیں کہ ایک وہ شہر کے اندر موبلٹی کا طریقہ جو ہے وہ نکالیں, کنیکٹیوٹی زیادہ کریں, اور دو کہ وہ لوگوں کو گاڑیوں سے نکال کے پبلک ٹرانسپورٹ میں ڈال دیں. تو اس حساب سے جو ہم فگر دیتے ہیں تقریباً 2 لاکھ 2.5 لاکھ رائڈرشپ کا, میرے خیال میں وہ ریلیونٹ فگر نہیں ہے. جو ریلیونٹ فگر ہے, فیاض صاحب بیٹھے ہیں, اس دن غلطی سے میرے سامنے کسی نے پریونٹ کیا, وہ یہ کہ تقریباً 1 ملین یونیک یوزرز ہیں اس کے, ہمارے 900,000 پلس ہیں, ہمارا رائٹ. 1 ملین یعنی 10 لاکھ یوزرز ہیں تقریباً اس کے یونیک, یعنی کہ جنہوں نے زو کارڈ بنایا ہوا ہے اور جو بی آر ٹی پہ سفر کرتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں وہ 1 ملین یا 10 لاکھ یوزرز وہ پشاور کی آبادی کا تقریباً 25% حصہ ہے, اور اربن پشاور کی آبادی کا تقریباً 50% حصہ. مطلب کہ جو پشاور شہر میں رہتا ہے 2 میں سے 1 بندہ جو ہے وہ بی آر ٹی استعمال کرتا ہے, اور یہ بی آر ٹی کی اصلی سکسیس. تو ایک ہوا جو بسز کے اندر ماحول ملتا ہے, جو کسٹمر سیٹسفیکشن ملتی ہے. دوسرا یہ کہ پشاور شہر کے تقریباً 50% آبادی جو ہے وہ بی آر ٹی کو استعمال کرتی ہے, جو کہ ایک بہت بڑا فگر ہے. اور تیسری چیز یہ, ابھی ریسنٹلی کپوما کی بورڈ میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہم نے 6 فیڈر روٹس جو ہے وہ اپروو کیے ہیں, اور جو میرے خیال میں یہاں پہ کپوما کے کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے جو کپوما سے ہوں, ٹرانس پشاور سے ہوں, یہ فیڈر روٹس آپ نے 3 مہینے کے اندر ڈیلیور کرنے ہیں فائنینشیل ایئر ختم ہونے سے پہلے. کیسے, یہ آپ کا کام ہے, لیکن اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جب سے وہ اپروو ہوئے کوئی 10 ایڈیشنل ڈیمانڈز تو میرے پاس آئی, اور جب پبلک آپ سے ایک سروس ڈیمانڈ کرنے لگے, اس کا مطلب کہ وہ سروس جو ہے وہ کامیاب ہے, سکسیسفل ہے. تو یہ تیسرا اور شاید سب سے اہم ثبوت بی آر ٹی کی کامیابی کا. ایک میں ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی ہیں ان میں, جو لوگ, اور ڈیوو کی ٹیم سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے بہت زبردست ایک رول پلے کیا اس کو ایک کوالٹی سروس کے طور پہ چلانے. ابھی بھی کچھ لوگ ایک پاکستانیوں میں جو سینسزم کا جین ہے وہ شاید دنیا کے کسی ملک میں نہ ہو, جو ہم اچھی چیز بھی کر لیتے ہیں. ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو کہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ کوئی اچھی چیز اس ملک میں ہو سکتی ہے. اگر وہ بی آر ٹی ہو تو گولڈ ایوارڈ غلط ہے, اس پہ اے ڈی بی کے لوگ تھے. اگر وہ صحت کارڈ ہو تو پتہ نہیں پیسے جو ہے وہ کئی اور لگنے چاہیے تھے. جو بھی چیز آپ کر لیں اس ملک کا آدھا حصہ جو ہے وہ کہے گا کہ نہیں, اس سے تو برا قدم ہو ہی نہیں سکتا تھا. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جہاں بھی جو بھی اس کی تنقید کریں اس کو ضرور ایک انویٹیشن دیں, اور ڈیوو کی بس سروس ویسے ہی ہے, لاہور سے اسلام آباد سے ان کو ٹکٹ بھی جو ہے وہ دیں کہ آئے اور اس میں سفر کریں. ایک بار جب وہ اندر سفر کریں گے, اس میں بی آر ٹی کو استعمال کریں گے, تو میرے خیال میں وہ 90% تنقید جو اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کرنا آسان ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اینڈ میں میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ ہم نے اس کو ایکسپینڈ کرنا. ہم نے ابھی جو اپروو کیا واسک روڈ پہ ناگمان کی طرف جو ایگزسٹنگ فیڈر روٹس تھے, جو ناصر باغ روڈ کا بڑا ضروری
اپروو کیا، جو خیبر روڈ پہ اپروو کیا، اگر وہ جتنی جلدی چلنے لگے تو خیبر روڈ، چونکہ وہاں پہ سارے جو پبلک سروسز ہیں، کورٹس ہیں، ڈی سی کا آفس ہے، ہمیں وہاں سے گاڑیوں کو منیمائز کرنا ہے، تو بی آر ٹی بس سروس کا وہاں پہ ہونا انتہائی ضروری ہے. اور جو پہلا آؤٹ آف پشاور کنیکشن ہے، کیونکہ ایکچولی اگر آپ دیکھیں پشاور ویلی ایک انٹیگریٹڈ میٹروپولس تقریباً ہے، جیسے امریکہ میں کہتے ہیں کہ نیو یارک اور نیو جرسی تقریباً ایک علاقہ ہی ہے. تو آپ اگر پشاور، چارسدہ، مردان، نوشہرہ اور ایون ثوابی اور پھر کچھ ایریاز خیبر کے اور کچھ ایریا کوہاٹ کے ان کو لیں تو یہ 13-14 ملین کی آبادی ہے پشاور سے 1 گھنٹے کے ریڈیس پہ. تو جو پہلا جو ہے وہ ٹرانس ڈسٹرکٹ روٹ اس کا پبی تک جو اپروو ہوا ہے، وہ بھی ان سب میں شاید سب سے ضروری ہے، کیونکہ وہ ٹیمپلیٹ دے دیتا ہے. اور آگے اگر ہم اس کے ساتھ، ضروری نہیں ہے کہ صرف بی آر ٹی کے تھرو، لیکن اگر یہ ایکسپینڈ ہوگا تو اگر ہمارا ایک اور پروجیکٹ تھا جو ٹرانس پشاور ریلوے یا سرکولر ریلوے، جس نے ان 5-6 ضلعوں کو کنیکٹ کرنا تھا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ میجر انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ یہ ہم نے اس صوبے کے لوگوں کے لیے اگلی جو ہے وہ ریالٹی بنانی ہے، سچائی بنانی ہے. کیونکہ ہمارا ویژن، عمران خان صاحب کا ویژن ہمیشہ سے یہ رہا ہے، آج بھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوگا، کہ ہم نے پاکستان میں وہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے، وہ ملک بنانا ہے جو دنیا کے کسی ملک سے بھی مقابلہ کر سکے. بہت بہت شکریہ.